اللہ علیہ وآلہ وسلم گزر جاتے وہ سارے کا سارا رستہ خوشبودار ہو جاتا۔ صحابہ فرماتے ہیں جب ہم نے آقا علیہ السلام کو ڈھونڈنا ہوتا تو ہم گلیوں کے اندر سے پسینے مبارک کی خوشبو سونگ کر آقا علیہ السلام مبارک تک پہنچ جایا کرتے تھے، اور والضحیٰ کے مکھڑے پر پسینہ مبارک یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی موتی چمک رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام کا جو قد مبارک تھا وہ نہ ہی زیادہ چھوٹا تھا نہ ہی زیادہ بڑا تھا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ تھا کہ جب آپ صحابہ کے درمیان تشریف فرما ہوتے، لوگوں کے درمیان تشریف فرما ہوتے، آپ کا قد سب سے بڑا نظر آتا۔ آپ علیہ السلام مبارک کے جو بازو تھے وہ لمبے اور دراز تھے، اور ہتھیلیاں کشادہ تھی جو کہ صحاوت کی علامت ہیں۔ آپ علیہ السلام مبارک کی جو انگلیاں تھی ان کے اندر تناسب کے ساتھ لمبائی تھی، اور گردن مبارک سراہی مائل تھی۔ آپ علیہ السلام مبارک کے کندھوں کے درمیان فاصلہ تھا، اور ان کے درمیان ایک مہر نبوت تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو چھاتی مبارک تھی، سینہ مبارک چوڑا تھا جو کہ بہادری، دلیری اور شجاعت کی علامت ہے۔ آپ علیہ السلام کے جو جسم کے جوڑ تھے وہ انتہائی مضبوط جوڑ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو تلوے مبارک تھے وہ کسی قدر گہرے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے تو تھوڑا آگے کی طرف جھک کر چلتے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح چلتے جیسے اونچائی سے نیچے اتر رہے ہوں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں سے آتے یا کہیں جاتے تو یوں محسوس ہوتا جیسے پورا لشکر آ رہا ہے، اور آقا علیہ السلام مبارک کے مبارک